بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ملک میں نئی کتب شائع کرنے والا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نئی کتاب شائع کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کتب ہمیں مطالعے کے لیے بھی بھجواتے ہیں۔ میں ان کو شکر گزار ہوں کہ ان کی تازہ ترین کنسائنمنٹ جو مجھے موصول ہوئی، اس میں انہوں نے ایک کتاب محمد حنیف مندانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی بھجوائی ہے، جس کا عنوان ہے مال گاڑی میں امانتیں۔ یہ ایک خود نوشت ہے 14 اگست 1947 کے واقعات کے متعلق۔ یہ 15 جولائی 1947 سے 30 ستمبر 1947 تک کے دل گداز واقعات اس میں شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل کس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کون کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتاب خواجہ محمد اسماعیل مرحوم کی دیانتداری، ایثار و قربانی اور سچی لگن کے نام منسوب کی گئی ہے۔ اس کتاب میں 14 اگست 2024 کے اہل پاکستان کے لیے خصوصی تحفہ محمود شام نے ان کو لکھا۔ اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان گاڑیوں حمل و نقل کا معاہدہ کی تفصیلات ہیں۔ پاکستان کے قیام کا اعلان شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب شامل ہے۔ مال گاڑی میں سرکاری افسروں کی امانتوں کی تفصیلات ہیں۔ سعادت مند صاحبزادے محمد حنیف مندانی کے جذبات ہیں، دستاویزات ہیں، تصاویر ہیں، الطاف اصغر قریشی کا لکھا ہوا فلیپ ہے، جسٹس انور ظہیر جمالی کا خطاب ہے، سید جعفر احمد کا خطاب شامل ہے۔ محمد حنیف مندانی نے کے خطاب کے چند اقتباسات ہیں۔ پھر علامہ عبدالستار عاصم نے جو کچھ لکھا اسے قلم بند کیا گیا۔ اس میں ایسی دستاویزات موجود ہیں کہ جو نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کو حوالے کی جانی ہے، اور یہ وہ دستاویزات ہیں جو اس عرصے کے دوران خواجہ اسماعیل کے ہاتھ آئی تھی، وہ یہ سنبھال کر رکھی گئی ہے، اور یہ ایک پرانا اثاثہ ہے۔ یہ 76 سالہ پرانا اثاثہ ہے جس کو وہ لے کر مختلف جگہوں پر گئے ہیں، لیکن نہ تو سندھ آرکائیو نے کوئی دلچسپی لی، نہ کہیں اور کسی نے ان دستاویزات میں کوئی اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ تو بہرحال پھر اس کو کتابی شکل میں انہوں نے شائع کیا ہے، اور اب یہ اس کی دستاویزات کو حنیف مندانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور شاید آندہ چند دنوں میں وہ یہ ان کے حوالے بھی کر دیں۔ تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گاڑیوں اور حمل و نقل کا ایک معاہدہ تھا، اس کے تحت یہ خواجہ اسماعیل کو کچھ دستاویزات، کچھ سامان لانے کا موقع ملا، تو انہوں نے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ان افسروں تک پہنچا دیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے دلچسپی کی نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری تاریخ سے ان کا تعلق ہے۔ قیام پاکستان کا اعلان ہوا، یہ چودھری محمد اسماعیل اور ان کے خانہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ان کی دلچسپی رہی قیام پاکستان کی تحریک میں، اور پھر یہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اس کتاب میں سمو دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چودھری اسماعیل دہلی میں برطانوی ہند کی حکومت کے ساتھ بطور کانٹریکٹر کام کرتے تھے۔ 43 سال کی عمر میں خاندانی طور پر مضبوط، ڈیل ڈول، صحت مند
بہت بھاری وزن بھی اٹھا لیتے تھے اور بہت پختہ عزائم کے مالک تھے۔ وائسرائے ہند کے دفتر اور کچھ سرکاری محکموں کے سامان کی نقل و حمل کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ وہ سوچتے رہے کہ اب جب پاکستان کے منصوبے کا اعلان ہو گیا ہے، سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہوگا اقتدار پرامن اور منظم طریقے سے منتقل ہو جائے۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں انہی تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ تو چودھری اسماعیل نے یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی اولاد کے حوالے کی، اور یہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کتابی شکل میں آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ حکومت پاکستان کے بھی حوالے کر دی جائیں گی۔ اس میں اتنا میٹر موجود ہے، اتنی چیزیں موجود ہیں جو ہماری تاریخ میں شاید ان کی کمی ہو، اور جب یہ چیزیں ہمارے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر میں محفوظ ہو جائیں گی تو اس سے تاریخ کا طالب علم استفادہ کر سکے گا۔ میں ایک بار پھر حنیف بندانی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم کتاب لکھی، شائع کی، اور پھر اس میں کریڈٹ جاتا ہے علامہ عبدالستار عاصم کا، جنہوں نے ہم تک یہ کتاب پہنچائی۔ شکریہ۔